یاسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وہ بھی علم مانگ رہے ہیں. آگے چلیں آپ. اسی طرح آپ کو پتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا تھا کہ ملکہ سبا ملکہ بلقیس جب آ رہی ہے تو اس کا تخت چاہیے. ایکم یاتینی بعرشہا، تمہیں ہے کوئی جو ملکہ سبا کا ملکہ بلقیس کا مجھے تخت لا دے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کھڑا ہوا، میں لاتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ فرمایا یہ آپ کی نشست برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں. اتنی دیر؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں وہ تخت لاتا ہوں، اے اللہ کے پاک نبی میں لاتا ہوں وہ تخت. اس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، نالج تھا، فہم تھا، ادراک تھا، ایجوکیشن تھی. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، کتنی دیر میں؟ تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے. یعنی کہ جو آستہ برقیہ کا یہ جو کمال ہے، یہ جو کرامت ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ جوڑ دیا. جلدی جلدی آگے چلتے ہیں. اسی طرح آپ کو پتا ہے جب اللہ رب العزت نے کہا ملائکہ کو کہ میں ایک اپنا خلیفہ ایک نائب بنانے لگا ہوں، تو فرمایا تو دنیا میں جھگڑا کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، بٹ اگر مگر جلدی دے رہا ہوں، سمری دے رہا ہوں، T20 بھی نہیں، سپر اوور دے رہا ہوں، جلدی جلدی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہ اسماء کے نام سکھا دیے. قرآن کہتا ہے وہ علم آدم الاسماء کلہا، پہلے ان کو اس تعلیم دے دی، سکھا دی جو کہ ملائکہ کو نہیں آئے. یہاں بھی جو آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ثابت ہو رہی ہے، اس کا رزق، اس کا کارن، اس کی وجہ علم ہے. جو پہلی وہی نازل ہوئی ہے تاجدار امم پہ، تاجدار کائنات پہ، وہ کیا؟ علم. علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو علم دیا. اسی طرح پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے قرآن میں کہتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79، فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، حکمت دی. ایک منٹ بات پوری ہونے شاہ صاحب کو اتنا زیادہ ٹائم دے دیجیے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، ینگ ہو گئے، ہم نے ان کو علم دیا، ہم نے ان کو حکمت دی. تو پتہ چلا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے قصہ مختصر قرآن مجید فرقان حمید میں جو انسان کی افضلیت کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے، وہ معیار کیا مقرر کیا ہے؟ علم. اور اسی پر جو میں آپ کو سورہ رات کی آیت نمبر 43 دینا چاہتا ہوں، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، آپ سے آپ کی نبوت اور رسالت کا یہ گواہ مانگتے ہیں. ان کو کہہ دو اللہ گواہ کافی ہے. فرمایا وہ تو نظر نہیں آتا، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا. فرمایا ہاں ایک وہ بندہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ٹھیک ہے، 9 منٹ ہو گئے. اور میں اس کے اوپر یہ آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ ہے مولا علی علیہ السلام. اب اس کے اوپر میں اپنی اگلی ٹرم میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے دلائل رکھوں. جو منکرین افضلیت شیخین ہیں، ان کے اوپر ہمارے بزرگوں نے حکم لگایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے افضلیت شیخین کا انکار کیا ہے وہ رافضی ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت مجدد گولڑا، فاتح قادیانیت، اپنے وقت کے غوث حضور سیدنا و سندنا، ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار، یہ فتاوی میریہ میرے پاس موجود ہے. آپ نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ افضلیت شیخین کا انکار رفض ہے، یہ سنیت نہیں ہے. حضرت صاحب نے اپنے دعوے میں ابھی جو کہا کہ سنیت ہے، پہلے نہیں کہا. تو یہ جو بزرگ، اس طرح کے جو بزرگ ہیں، پھر اس کے بعد ان سے پہلے جو ایک سید گزرے، سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ، جو اپنے وقت کے غوث تھے، پورا خاندان اولیاء کرام کا ہے جو سادات بلگرام پر کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ، تارک السلطنت، انہوں نے بھی ایسے آدمی پر رفض کا حکم لگایا. پھر اس کے بعد مخدوم جان گش جانیہ رحمہ اللہ، آپ نے بھی افضلیت شیخین کے منکر پر رفض کا حکم لگایا. پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ حضور والی بغداد، شہنشاہ بغداد، شہنشاہ اولیاء، آپ نے لکھا ان فضل علی علی الثلاثۃ فہو مبتدع. اگر مولا کائنات کو افضلیت دیتا ہے تو ایسا آدمی بدعتی ہے، سنی نہیں ہے. فہو مبتدع، مبتدع سنی نہیں ہوتا. میرا سوال یہ ہے، میں صرف ان 4 سادات کا ذکر کر رہا ہوں.
اگرچہ میرے پاس یہاں پر سادات کی ایک گہری پوری ایک لمبی لسٹ ہے، میرا ایک پورا ریسرچ کا مقالہ ہے، میں نے اس پر لکھا ہے، میں کبھی آپ کہیں گے تو آپ کو پیش کر دوں گا. یہ بھی قوم کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ جی سادات کا عقیدہ یہ رہا، نہیں 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 نہیں، سادات امت کا عقیدہ وہی رہا ہے جو صحابہ کرام کا رہا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ جہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گا یہ سارے حوالے دے کر کہ جن لوگوں نے افضلیت شیخین کے منکرین پر حکم لگایا ہے، کس کا؟ رفض کا، ان کے اوپر کیا حکم شرعی لگے گا؟ دوسری بات یہاں پر، تیسری بات یہاں پر میں یہ کرنا چاہوں گا حضور سیدنا پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے حوالے کے بعد اور دیگر سادات کے حوالے کے بعد، کہ ایک طرف تو یہ مدعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، افضلیت مولا کائنات والا بھی ٹھیک ہے اور افضلیت صدیق اکبر والا